بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ 14 فروری کو اسلامی جمعیت طلبہ حیا ڈے کے طور پر مناتے ہیں اور آج 19 فروری ہے، اس لیے اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ حیا وہ صفت ہے جو آپ کو بہت سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض 4 سال تک رہے تھے، کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ ایمان لائے تھے، لیکن ان سے 5000 سے زیادہ احادیث مروی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہا، باقی لوگ تجارت اور کاشتکاری کرتے رہے اور میں حضور کے ساتھ چمٹا رہا، لکھتا رہا، سنتا رہا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حافظہ کی دعا کی تھی، اس وجہ سے میری حافظہ بہتر ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں زیادہ نشر کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے کچھ اوپر درجے ہیں۔ ستون بضع و ستون، بضع کا لفظ 3 سے اوپر اور 10 سے کم کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کا اہم شعبہ حیا ہے۔ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کے 60 سے اوپر شعبے ہیں تو حیا کو خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ حیا کی صفت ہر جگہ انٹرفیئر کرتی ہے۔ اگر آپ کے وضو بناتے ہیں تو وہاں بھی حیا کام آتی ہے، اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی حیا کام آتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہاں بھی حیا کا انٹرفیئرنس رہتا ہے، اور اگر آپ جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں تو حیا وہاں بھی اپنا رول ادا کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حیا وہ صفت ہے جو تمام عبادات پر حاوی رہتا ہے اور ہر جگہ عبادات میں اس کے روح میں اضافہ کرتا ہے۔ اب حیا کی تعریف ذرا سنتے ہیں۔ حیا کی تعریف ایک طرف تو اللہ کے رسول نے کی ہے اور دوسری طرف مختلف قسم کے سلف نے کی ہے۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حیا کی تعریف ایسے کرتے ہیں خلق یبعث علی اجتناب القبیح، حیا ایک ایسی عادت کا نام ہے جو آپ کو قبیح کاموں سے روکے، جو آپ کو قبیح کاموں سے بچانے پر آمادہ کرتی ہے۔ اب یہ خلق، یہ عادت اگر کسی میں موجود ہے کہ اس کو قبیح کاموں سے نفرت ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو حضرت حافظ ابن حجر نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ حیا وہ عادت ہے جو آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف اس طرح کی ہے الحیاء حالۃ تتولد من رؤیت الآلاء و رعیت التقصیر، حیا اس حالت اور اس سچویشن کا نام ہے، وہ تأثر جو آپ کے چہرے پر آتا ہے وہ حیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے جب آپ تخلیہ میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی تقصیروں کو دیکھیں۔
اپنی کوتاہیوں پر ایک دفعہ آپ نظر ڈالیں اور اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہے اور میں نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں، پھر بھی اللہ نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت کا جو تأثر آپ کے ذہن یا آپ کے چہرے پر آتا ہے، اس کو حیا کی حالت کہتے ہیں۔ یہ ہے حیا کی ایک تصویر۔ اس کو اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں اس طریقے سے واضح کیا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا کی صفت نہ ہو پھر جو چاہے کر، پھر آپ کے لیے سارے گناہ اور سارے فحاشی کے کام آسان ہوں گے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری اندر حیا نہ ہو پھر جو چاہے کر۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جسے ترمذی نے روایت کی ہے۔ اس میں حیا کی پوری ڈیفینیشن اس طرح آتی ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ نے جب رسول اللہ کی یہ فرمان سنا تو فرمایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ صحابہ نے فرمایا، قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، قال لیس ذالک، حضور نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہیں نا یہ حیا نہیں ہے، لیس ذالک، یہ حیا نہیں ہے۔ تو پھر حیا کیا چیز ہے؟ تو حضور نے ایکسپلین کیا، ولیکن الاستحیاء من الحق، ولیکن الاستحیاء من الحق الحیاء، لیکن حقیقی حیا یہ ہے، حقیقی حیا یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ تم سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت، سر میں برین ہے، آپ کی تھنکنگ بھی بے حیا نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچیں اور تفکرات بھی بے حیائی کے نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ کے کان ہے سر میں تو آپ کا سننا، آپ نے فحش گانوں کو اور فحش گفتگوں کو اور فحش ڈراموں کو اور فحش جملوں کو نہیں سننا چاہیے۔ اور سر میں زبان ہے تو آپ نے فحش کلمے اور فحش باتیں اور فحش الفاظ اپنے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ جب آپ سر کی حفاظت کریں گے اور سر کے اندر جو ارگنس ہے اس کی حفاظت کریں گے، گویا کہ آپ نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا، والبطن وما حوا، اور آپ پیٹ کی بھی حفاظت کریں اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہیں۔ پیٹ کے ارد گرد جو ہے جینیٹیلیا ہے، آپ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور پیٹ کے اندر آپ کا سٹامک ہے، اس میں آپ حرام کا کھانا اور فحاشی پر مبنی پروگرام میں کھانے نہیں کھلائیں گے، اس میں ایسی شربتیں اور ایسی ڈرنکس نہیں پئیں گے جو آپ کو بے حیائی پر ابھارتے ہیں۔ اس لیے آپ نے معدے کا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے 6 ارگنس کا بھی خیال رکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور حیا یہ ہے، حقیقی حیا یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں گے، اور موت کے بعد آپ جب بوسیدہ ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اس وقت کو بھی آپ یاد رکھیں گے۔ اور آگے فرمایا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ الزِّينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پس فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، پس جب کسی نے یہ سب کام کیے، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، اس نے حقیقی حیا کا حق ادا کر دیا، یا وہ حقیقت میں اس نے اللہ سے حیا کی۔ اب اگر ہم اس کو سمرائز کر دیں تو حقیقی حیا یہی ہے کہ ہم سر اور جو سر کے اندر ارگنس ہیں اس کی حفاظت کریں، پیٹ اور پیٹ کے اندر جو ارگنس ہے یا اس کے ارد گرد جو ارگنس ہیں اس کی حفاظت کریں۔ ہم موت
اور موت کے بعد پوسیدہ ہونے کی حالت کو ہر وقت یاد رکھیں، اور اگر ہمیں واقعی آخرت کا فکر ہو تو ہماری ساری توجہ دنیا کی زیب و زینت پر نہیں ہوگی، اور یہ کام اگر ہم کر لیں تو گویا کہ ہم نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔